جن لوگوں نے یہ بلاک کی ان کے کچھ مطالبات اپنے افراد اپنے فیملی کے کسی فرد کی گمشدگی یا دیگر معاملات کے حوالے سے تھیں۔ اگر کسی کا جائز احتجاج ہے تو وہ بالکل جائز احتجاج کریں، ڈپٹی کمشنر کے آفس کے سامنے کریں، ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہ کے سامنے کریں، ڈی پی او کے آفس کے سامنے کریں۔ شاہراہوں کی جو بندش کا معاملہ ہے اس پر نوٹس لیتے ہوئے صوبے بھر میں آج محکمہ داخلہ کی جانب سے نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور 144 صوبے بھر میں امپوز کی جائے گی، جس کے بعد قومی شاہراہوں کی بندش کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کے احتجاج کی وجہ سے اگر باقی لوگ سفر کر رہے ہیں تو پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور حکومت حرکت میں آئے گی اور پھر اس قومی شاہراہ کو کھلوانے کے لیے جو 3 ٹیئرز فارمولہ ہے سی ایم کی جانب سے دیا گیا ہے اس پر امپلیمنٹ۔ گزشتہ 2 روز سے بلوچستان میں مختلف جگہوں پر قومی شاہراہوں کو احتجاج کے لیے بلاک کیا گیا۔ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں پہلے دن سے اپنے اس موقف پر واضح ہے کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ کسی بھی شخص کا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن جگہ کے انتخاب کا جو اتھارٹی ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے اور اس کو جو ہے میک شیور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ کلات کے مقام پر تربت میں اور ہب میں قومی شاہراہوں کو بلاک کیا گیا۔ جن لوگوں نے یہ بلاک کی ان کے کچھ مطالبات اپنے افراد اپنے فیملی کے کسی فرد کی گمشدگی یا دیگر معاملات کے حوالے سے تھیں اور صوبائی حکومت واضح یہ موقف رکھتی ہے کہ اگر کسی کا جائز احتجاج ہے تو وہ بالکل جائز احتجاج کریں، ڈپٹی کمشنر کے آفس کے سامنے کریں، ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہ کے سامنے کریں، ڈی پی او کے آفس کے سامنے کریں، لیکن قومی شاہراہوں کو بند کرنے سے جو عام مسافر ہیں ان کا بھی جسے کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے پیشنٹس اس سے سفر کرتے ہیں، بہت سے بوڑھے افراد اس سے سفر کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ایک لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اہم میٹنگ ہوئی اور جس میں چیف سیکرٹری بلوچستان نے ڈی سیز کانفرنس میں جو فیصلے لیے گئے ان سے چیف منسٹر کو آگاہ کیا، جس پر چیف منسٹر بلوچستان نے واضح طور پر یہ ہدایات دیں کہ صوبے میں چونکہ کچھ حلقوں میں ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بھی 144 امپوز ہونی ہے، لیکن یہ قومی شاہراہوں کی جو بندش کا معاملہ ہے اس پر نوٹس لیتے ہوئے صوبے بھر میں آج محکمہ داخلہ کی جانب سے نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور 144 صوبے بھر میں امپوز کی جائے گی، جس کے بعد قومی شاہراہوں کی بندش کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک 3 ٹیئرز پلان جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دے دیا گیا ہے۔ اس 3 ٹیئرز پلان کے تحت کہیں پر بھی اگر قومی شاہراہ بند ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس 3 ٹیئرز پلان کے تحت اس صورتحال سے نمٹے گی اور یہ میک شیور کرے گی کہ جلد از جلد قومی شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے کھولا جائے۔ اول تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ یہ بندش ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس وقت جب ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں مختلف احتجاج اس وقت صوبائی اسمبلی کے باہر بھی ایک جاری ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس کا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس سلسلے میں واضح ہیں، چونکہ معاملہ ہائی کورٹ میں تھا تو انہوں نے یہ ہدایات دیں کہ جو بھی آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈرز ہوں گے اس سلسلے میں صوبائی حکومت ان کو امپلیمنٹ کرے گی اور اب آنریبل ہائی کورٹ کے جو ہیں وہ آرڈرز آ چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد جو ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس بھی کرے گی اور حکومت کو کوئی ایسا موقع نہیں دے گی کہ جس میں کوئی یوز آف فورس کرنا پڑے۔ 3 مقامات پر جو قومی شاہراہیں بلاک ہوئیں لوگوں کو اٹھانے کے حوالے سے دیکھیں یہ لازمی سی بات ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی جو بھی میکینزم ہوتا ہے اس میکینزم کے تحت گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ ان لوگوں کا پتہ لگائے اور ماضی میں بھی اس طرح کی کچھ جگہوں پر جن لوگوں کا پتہ چلا ان کو گورنمنٹ نے رہا کروانے میں بھی اپنا ایفرٹ کی اور اپنا کردار ادا کیا۔ حکومت بہت واضح ہے اس بات پر کہ پرامن احتجاج ان کا حق ہے، وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس کے باہر بیٹھ کر احتجاج کریں، ڈی پی او کے آفس کے باہر، لیکن ان کے احتجاج کی وجہ سے اگر باقی لوگ سفر کر رہے ہیں تو پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور حکومت حرکت میں آئے گی اور پھر اس قومی شاہراہ کو کھلوانے کے لیے جو 3 ٹیئرز فارمولہ ہے سی ایم کی جانب سے دیا گیا ہے اس پر امپلیمنٹ۔ یہ نچکاری کا لفظ ہی اس کی تشریح ہی غلط کی جا رہی ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے۔ بلوچستان کوئٹہ شہر میں اس وقت 3 ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو سیمی اٹانومس کی بنیاد پر چل رہے ہیں، جن میں چلڈرن ہاسپٹل کوئٹہ ہے، ایف جے ہاسپٹل ہے اور کڈنی سینٹر ہے۔ اگر یہ تینوں نچکاری ہوئے ہیں تو پھر باقی کی بھی بات نچکاری کی ہو۔ جب وہ بھی گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن میں چل رہے ہیں، صرف ان کو چلانے کا جو طریقہ کار ہے اس کے لیے ایک سیمی اٹانومس طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سول ہاسپٹل کوئٹہ میں چائلڈ لائف کا جو سینٹر کام کر رہا ہے، اگر اس کی پرفارمنس باقی چیزوں سے بہتر ہے تو سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے پی 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 موڈ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، جس میں یہی گورنمنٹ کے امپلائیز ہوں گے، صرف ان کی سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے ایک میکینزم لایا جا رہا ہے۔ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میں نے پریس کانفرنس کے ابتدا میں کہا کہ پرامن احتجاج ان کا حق ہے، ڈی سی کے دفتر کے سامنے کریں، ڈی پی او کے دفتر کے سامنے کریں۔ قومی شاہراہ کو بلاک کرنے کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں
بہت سے ایسے مسافر ہیں جو پیشنٹس تھے، انہوں نے سفر کیا ہے، بہت سے بزرگوں نے، بہت سے بچوں نے اس شدید سردی میں. ان کا احتجاج ان کا آئینی حق ہے. قومی شاہراہ سے کچھ فرلانگ کے فاصلے پر ڈپٹی کمشنر کے آفس کے باہر کر لیں. صوبائی حکومت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں.